جناب شاہد آفریدی صاحب، بہت چھوٹے بچے جو مسجد میں پیشاب کر دیں یا لوگوں کی نمازیں کا بیڑا غرق کر دیں، قابو میں ہی نہ آئیں، ایسے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے۔ لیکن بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے، جو تقریباً 7 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ بچے میں کچھ سینس پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسے بچوں کو مسجد میں نہ صرف یہ کہ لا سکتے ہیں بلکہ لانا چاہیے، تاکہ وہ بچپن سے نماز کے عادی ہوں، اور پھر تھوڑا کنٹرول میں بھی رکھنا چاہیے ان کو معذرت کے ساتھ۔ کمر درد کی وجہ سے ٹیک لگا کر نماز پڑھنا، کیا کمر میں تکلیف ہونے کی وجہ سے بیٹھ کر اور ٹیک لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ حسین صاحب لندن سے۔ جی ہاں، مجبوری میں جب آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہے تو ٹیک لگا کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اور پھر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کرسیوں پہ بیٹھنے کے بجائے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھا کریں، اور پھر بے شک ٹیک والی کرسی بھی رکھ لیں اگر آپ کے لیے ویسے بیٹھنا مشکل ہے۔ کرسیوں پر جو نماز ہے یہ شدید ضرورت کے بغیر، یہ بہت اس میں قباحتیں ہیں، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ آج کل مسجدوں میں رواج بڑھ گیا ہے، بہت ہی شدید مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے۔ اور جب زمین پہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھیں گے تو اگر گھٹنے موڑنا مشکل ہے تو قبلے کی طرف پاؤں کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے پاؤں کر کے زمین پہ بیٹھ جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیا مجبوری میں رشوت دینا جائز ہے؟ مجبوری میں رشوت دینے کا کیا حکم ہے؟ کیا مجبوری کی وجہ سے رشوت دی جا سکتی ہے؟ محمد عرفان اعظم گڑھ سے۔ محمد عرفان بھائی، مجبوری میں رشوت دینا جائز ہے، گناہ نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن مجبوری کہتے کسے ہیں اس کو سمجھیں۔ مجبوری کا مطلب یہ کہ سامنے والا آپ کو آپ کے مستحق ہونے کے باوجود بھی آپ کا حق نہ دے رہا ہو، وہ ظلم کر رہا ہو آپ کے اوپر، تو پھر ظلم سے بچنے کے لیے آپ رشوت دے سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کے بغیر وہ ظلم دور کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ جبکہ آج کل جو رشوت دی جاتی ہے دوسرے کا حق دبانے کے لیے، یا آپ غلطی پر ہوتے ہیں پھر بھی آپ رشوت دے رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پولیس والے نے آپ کو پکڑ لیا، آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، تو پولیس والے کا حق ہے کہ آپ کا چالان کاٹے، لیکن آپ پھر بھی رشوت دے رہے ہوتے ہیں، تو یہاں آپ غلطی پر ہونے کے باوجود رشوت دے رہے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ بھئی آپ کے پاس ڈاکومنٹس پورے ہیں، پولیس والا پھر بھی کوئی ایسا ہے آپ کو پریشان کر رہا ہے، جو کہ کرتے نہیں ہیں عام طور پہ، لیکن پھر بھی کوئی پریشان کر رہا ہے، تو پھر اور آپ کو پتہ ہے بھئی یہ پیسے دیے بغیر جان نہیں چھوڑے گا، تو ایسی مجبوری میں پھر لینے والے کو گناہ ہوگا، رشوت دینے والے کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ یا کسٹم میں آپ کا مال پھنس گیا ہے، وہ آپ کو جو ہے نا وہ مال کلیئر ہی نہیں کر کے دے رہے، حالانکہ آپ کے ڈاکومنٹ پورے ہیں، ٹیکس آپ کا پورا ہے، پھر بھی، تو پھر ایسی مجبوری میں آپ کے لیے رشوت دینے کی گنجائش ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اپنا حق لینے کے لیے تو رشوت دینے کی گنجائش ہے، دوسرے کا حق دبانے کے لیے رشوت دینا جائز نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں تاخیر سے شریک ہوئے تو باقی نماز کیسے پڑھیں؟ جنازے کی نماز میں کچھ تکبیریں تاخیر سے آنے والے کے لیے رہ گئی، باقی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ عبداللہ صاحب پشاور سے۔ یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ 2 یا 3 تکبیریں نکل گئیں اور بعد میں آپ شامل ہوئے۔ تو دیکھیں، نماز جنازہ میں 4 تکبیریں فرض ہیں، بس کوئی کچھ بھی نہ کہے، صرف 4 تکبیریں کہہ لے تو بھی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی، 4 دفعہ اللہ اکبر۔ باقی دعائیں پڑھنا بھی سنت ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن فرض صرف یہی ہیں۔ تو اب کسی نے 4 تکبیریں اگر نکل گئیں، 3 تکبیریں نکل گئیں، چاروں ہی نکل گئیں، پھر تو نماز ہی گئی نا۔ 3 تکبیریں یا 2 تکبیریں نکل گئیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کے امام کے ساتھ شامل ہو گئے، یہ آپ کی ایک تکبیر ہو گئی۔ اب جو تکبیر امام کی چل رہی ہے وہ والی تو آپ امام کے ساتھ کہیں، جو رہ گئی ہے وہ چھوڑ دیں۔ وہ کب کہنی ہے؟ جب چوتھی تکبیر کے بعد امام سلام پھیرے تو آپ نے امام کے ساتھ چوتھی تکبیر کہنی ہے، اور سلام پھیرنے سے پہلے وہ تکبیرات جلدی جلدی کہہ دینی ہے جو آپ سے رہ گئی ہیں۔ تو اگر 2 رہ گئی تھی تو 2 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے، 1 دفعہ تکبیر رہ گئی تھی تو 1 دفعہ اللہ اکبر کہہ دینا ہے اور پھر سلام پھیر لینا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ کی کوئی رکعت نکل جائے تو آپ جو رکعتیں امام کے ساتھ جو ابھی ہیں وہ والی تو امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جو پہلی رکعتیں رہ گئی تھیں وہ اکیلے سے اخپل طریقے سے پڑھتے ہیں آپ وہ۔ تو یہاں بھی تکبیریں جو امام کے ساتھ مل جائیں وہ امام کے ساتھ، جو رہ گئی ہیں وہ آپ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے کمپلیٹ کر لیں۔ ہاں، جو پہلی تکبیر ہے وہ پہلی ہی ہوگی آپ کی، وہ تکبیر تحریمہ ہوگی جس میں آپ نماز میں داخل ہوئے۔ سمجھ گئے نا بات کو؟ امید ہے انشاءاللہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو پہلی تکبیر کہہ کے آپ نے امام کو جوائن کرنا ہے، یہ ایک آپ کی ہو گئی، اور پھر امام جو تکبیر کہے گا وہ آپ نے امام کے ساتھ کہنی ہے، تیسری کہے یا چوتھی کہے، اور جب امام سلام پھیرنے لگے گا تو آپ نے دیکھنا ہے کتنی تکبیریں مجھ سے رہ گئیں، سلام پھیرنے سے پہلے وہ والی تکبیریں آپ نے کہہ دینی اور سلام
پھر لینا. وہ دعائیں جو آپ سے رہ گئیں وہ رہ گئیں. کمرے میں مورتی ہو تو نماز کا حکم. میں جہاں پر ابھی ہوں وہاں میرے ساتھ کمرے میں ہندو بھی رہتے ہیں. میں 5 وقت کی نماز کمرے میں ہی پڑھتا ہوں, باہر نہیں جا سکتا. کمرے میں مورتی بھی لگی ہوئی ہے, کیا میری نماز صحیح ہو جائے گی یا نہیں؟ محمد نسیم سہارنپور سے. جناب محمد نسیم, آپ اپنے ان ہندو دوستوں سے کہیں کہ بھائی دیکھو ہماری نماز اس مورتی کے ساتھ مکروہ تحریمی ہے, نماز واجب الادا ہے. لہذا آپ سے گزارش ہے کہ جب میں نماز پڑھا کروں تو ان مورتیوں پہ کپڑا ڈال دیا کریں. تو چونکہ جس کمرے میں تصویر ہو اور باعزت طریقے سے باقاعدہ لٹکی ہوئی اور خاص طور مورتی جس کی عبادت ہوتی ہے, تو ایسی جگہ پہ نماز جائز نہیں ہے. تو یا تو آپ کہیں اور نماز پڑھیں یا وہاں پر آپ کیا کریں کہ اس پہ کوئی کپڑا ڈال دیں اور ان کو تمیز سے بتا دیں یار ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے, تو ہم آپ کے مذہب کا احترام کرتے ہیں لیکن آپ بھی ہمارے مذہب کا احترام کریں, تو تھوڑی دیر کے لیے مورتی پہ ہمیں کپڑا ڈالنے دیں. ویسے بھی یہ جو بھگوان ہیں آپ کے, ان کو ہمیں نماز پڑھتا دیکھ کے شرم آئے گی جب ہم انہیں دیکھیں گے کہ یہ مولانا صاحب یا یہ جو بھی بھائی صاحب ہیں جو بھی مسلم ہیں یہ نماز پڑھ رہا ہے, تو ان بھگوانوں کو غصہ بھی آئے گا, شرم بھی آ سکتی ہے, غصہ آئے گا ہماری عبادت کیوں نہیں کر رہا, وہ ادھر منہ کر کے کیوں نماز پڑھ رہا ہے. تو ویسے بھی ان کی انسلٹ بھی ہو رہی ہے, اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ان کے منہ پہ کپڑا ڈال دیا جائے. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو تو نظر نہیں آتا, تو پھر ان سے بولے بھائی جن کو نظر نہیں آتا ان کو کیوں پوچھتے ہو یار, کم از کم تم ہی سے اچھا تمہیں نظر آ رہا ہے ان کو نظر نہیں آ رہا. پھر ان سے بولیں جب ان کو نظر ہی نہیں آ رہا تو ان کے چہرے پہ کپڑا ڈالنے سے کوئی اپنی انسلٹ بھی یہ فیل نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو تو کپڑا ہی بھی نظر نہیں آئے گا ان کو. تو بہرحال یہ تو میں اپنے دلائل دے رہا ہوں, لیکن آپ جو بھی سوٹیبل دلائل ہوں ان کو دے کے محبت سے سمجھا دیں کہ بھائی یہ مورتی کو تھوڑی دیر کے لیے چھپا دیا کریں, تو انشاءاللہ تاکہ نماز میں کراہت نہ رہے. پھر بھی وہ راضی نہ ہو, پھڈے بازی کی نوبت پہنچے تو کہیں اور نماز پڑھ لیں. پھر بھی ممکن نہیں ہے تو پھر مجبوری میں نماز انشاءاللہ ہو جائے گی. کتنے سونے پر زکوٰۃ ہے؟ میری بیوی کے پاس استعمال کے لیے سونا ہے. بیوی کے پاس کتنا سونا ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی, اور کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ نیز نقد پیسے کتنے ہوں تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ ممتاز علی خان دبئی سے. ممتاز علی, سونا اگر استعمال کا بھی ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا اس پر لازم ہے, واجب ہے. باقی کتنے سونے پر ہوتی ہے, تو اگر کسی کے پاس سونا, چاندی, مال تجارت اور نقدی یعنی کیش رقم ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے, صرف سونا ہی ہے, تو پھر 7.5 تولے سونے سے کم پہ نہیں ہوتی. لیکن آج کل دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس صرف سونا ہی ہو, 1 روپیہ بھی نہ ہو. تو جب 1 روپیہ بھی آپ کے پاس یعنی آپ کی وائف کے پاس اگر ہے, یا تجارتی مال اسے کہتے ہیں جو بیچنے کے لیے خریدا ہو, تو ان میں سے کوئی بھی چیز تھوڑی سی بھی ہے جو کیش رقم بھی ہے, تو پھر سونے کا نصاب نہیں ہوتا, پھر 52.5 تولہ چاندی کا نصاب ہوتا ہے. تو پھر اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر آپ کی وائف کے پاس سونا ہے تو زکوٰۃ دینا واجب ہے. اور 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ بدلتے رہتے ہیں. آپ میرا خیال ہے دبئی سے ہیں تو دبئی میں دیکھ لیں 52.5 تولہ چاندی کے کیا ریٹ ہیں, اس حساب سے آپ دیکھ لیں. کبھی 40,000 ہوتے ہیں, آج کل 50 کے لگ بھگ ہیں میرا خیال ہے, تو پھر اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. اور کتنے پیسے ہوں تو وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسے ہوں تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اگر پیسے 52.5 تولہ چاندی سے کم ہے, سونا بھی کم ہے, تو دونوں کو ملا کے دیکھا جائے گا. اگر ملا کے مالیت 52.5 تولہ کے برابر ہے تو بھی زکوٰۃ فرض ہے. باکسنگ اور MMA کو پروفیشن بنانا. مجھے باکسنگ اور MMA میں انٹرسٹ ہے اور میں ان میں سے کسی ایک کو اپنا پروفیشنل کیریئر بنانا چاہتا ہوں. باکسنگ میں ہمارا سطر ڈھکا ہوا ہوتا ہے لیکن اس میں داڑھی کاٹنے کے لیے کہتے ہیں, جبکہ MMA میں ہم داڑھی رکھ کر کھیل سکتے ہیں لیکن اس میں سطر ڈھکا ہوا نہیں ہوتا. اب میں کون سا کھیل اختیار کرنا میرے لیے جائز ہوگا؟ اس کی کمائی کا کیا حکم ہوگا؟ نہ داڑھی کاٹنا آپ کے لیے, داڑھی کاٹنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے میرے بھائی, سطر کھولنا بھی جائز نہیں ہے. ایسا کھیل کھیلنا جس میں داڑھی کاٹنا پڑے یا آپ کو نیکر پہننا پڑے جب آپ کا سطر کھل جائے, کیونکہ ناف سے گھٹنوں تک کا ایریا چھپانا فرض ہے مرد کے لیے, تو اس لیے ایسا کھیل کھیلنا جائز نہیں ہوگا. ہاں کمائی کیا حکم الگ ہے, کمائی اس کھیل کی دی جا رہی ہے, آپ کو لباس کی نہیں دی جا رہی ہے. تو کمائی کے ناجائز اور جائز ہونے کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ نے کتنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. کمائی کا اس سے ہے کہ کھیل اگر جائز ہے تو اس کی کمائی بھی جائز ہے, اور اس پہ جو آپ کو انعام وغیرہ ملے گا. لیکن بہرحال ویسے بھی کھیل کو پروفیشن بنانا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. کھیل کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے وقتی طور پر, تاکہ آپ اپنے آپ کو مفید کاموں میں اپنا دماغ لگائیں. آپ کھیل ہی کو آپ نے مقصد بنا لیا تو یہ اسلام کے مزاج کے بہرحال خلاف ہے, کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی معتد بھی فائدہ. ہر تھوڑا بہت فائدہ تو ہر چیز میں ہی ہوتا ہے. تو آپ کوئی ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, کوئی سائنٹسٹ بنے, کوئی تاجر بنے, لوگوں کو چیزیں فروخت کریں, اس میں فائدہ ہوگا.
تو کھیل ٹھیک ہے، بذات خود ایک جائز چیز ہے تفریح کے لیے، اس کو مقصد بنا لینا یہ شریعت میں بہرحال کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ مارشل آرٹ بھی اچھی چیز ہے، سیکھنی چاہیے۔ پروفیشن بنانا پھر وہی بات ہے، مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ سیکھیں ضرور، باکسنگ بھی سیکھیں اور مارشل آرٹ بھی سیکھیں، اچھے لگیں گے آپ جو ہے نا لڑتے ہوئے اور ایکسرسائز کرتے ہوئے، بہت اچھا لگتا ہے آدمی ان تمام کاموں کو، صحت بھی اچھی رہتی ہے ان چیزوں سے، باکسنگ ضرورت کے وقت کام بھی آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن یہ کہ ان کو باقاعدہ پیشہ بنا لینا یہ اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ انشورنس کمپنی کے گفٹ کا حکم۔ انشورنس کمپنی کی طرف سے اگر کچھ ہدیہ ملے جیسے ڈائری یا قلم وغیرہ، اسے استعمال کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ انشورنس کمپنی میں زیادہ تر پیسہ پبلک کا ہوتا ہے جو حلال ہوتا ہے، اس لیے ان کا ہدیہ بھی حلال ہوگا، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ محمد شعیب انڈیا سے۔ بات آپ کے دوست نے صحیح کی ہے، انشورنس کمپنی میں زیادہ تر پیسہ لوگوں کا حلال ہوتا ہے، لہذا ان سے ملنے والا گفٹ بھی اسی بیس کی بنا پر حلال کہا جائے گا کہ کمپنی نے وہ حلال پیسوں سے دیا ہے۔ لیکن بہرحال ایک ناپسندیدہ کام ہے، کیونکہ انشورنس کمپنی کا کام بہرحال حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ وہ گفٹ دیں تو بلا نیت ثواب کسی کو صدقہ کر دیں یا گفٹ لے ہی نہیں، تاکہ ان کو احساس تو ہو نا کہ ہم ایک غلط کام کر رہے ہیں۔ ہاں، انشورنس کمپنی میں کوئی جاب کر رہا ہے تو اس کے لیے تنخواہ چونکہ حرام ہے، کیونکہ وہ اس جاب کے بدلے میں دی جا رہی ہے، تو اس تنخواہ سے اگر وہ آپ کو گفٹ دے گا تو وہ گفٹ ہی ناجائز ہو جائے گا آپ کے لیے۔ قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال، اس کی حقیقت کیا ہے؟ گلی محلے کی ایک عورت ہمارے گھر آئیں اور ہماری والدہ سے کہا کہ کسی شخص کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے درمیان کوئی بال ملے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے، اسے پانی میں گھول کر پی لیں اور پھر واپس اسے قرآن میں رکھ دیں۔ اس عورت کو قرآن پاک سے بال ملا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ عبد الرحمن کراچی سے۔ سب فضول باتیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بال کے واقعات ہر تھوڑے دن لوگوں میں اور بال قرآن سے ویسے ہی نکلتے ہیں، لوگ تلاوت کرتے ہیں تو ایک آدھ بال گر ہی جاتا ہے، تو اس لیے ان باتوں میں نہ پڑیں، اور جو ہے یہ چیزیں گمراہی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ہر پاگل سے پاگل آدمی کو تھوڑے دن میں اس طرح کے کوئی نہ کوئی قصے سنا رہا ہوتا ہے، بیٹھ کے کہانیاں سنا رہا ہوتا ہے، تو ان چیزوں پہ یقین بالکل بھی نہ کریں۔